گیدڑ سنگی کا نام تو سنا ہی ہوگا، اس کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کا ہر دوسرا شخص اس کے بارے میں جانتا ہے۔ آخر ایسا کیا راز چھپا ہے بالوں کے اس گچھے میں کہ ہر شخص اسے حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی ایک بار یہ ہاتھ لگ جائے کہ دولت کی برسات ہو اور تمام درد دکھ تکلیف دور ہو جائیں۔ اسی جستجو اور لالچ میں یہ لوگ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور وہ لوگ ان سے بھاری قیمت لے کر بدلے میں بالوں کا گچھا یعنی گیدڑ سنگی تھما دیتے ہیں۔ ہماری ریسرچ کے مطابق یہ گیدڑ کے بعد سر پر نکلنے والا پھوڑا یعنی ایک قسم کی رسولی ہے جو گیدڑ کے سر پہ اپنی شاخیں پھیلا کر بڑا ہوتا ہے اور ایک خاص وقت پر خود بخود جھڑ کر گر جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ گرتا ہے تو اس میں جان ہوتی ہے اور یہ بڑھتا رہتا ہے۔ کمزور عقیدے والوں کو قابو میں کرنے کے لیے جادو ٹونے کرنے والے لوگ اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے بھاری قیمت بدلے میں فروخت کر دیتے ہیں۔ جادوگروں کے پاس شوہر یا محبوب سسرال والوں کو قابو کرنے کے خواہش مند افراد سب آتے ہیں، تو جادوگر لوگ ان سے بھاری رقم لے کر انہیں یہ گیدڑ سنگی دے دیتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگ اسے اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے بھی رکھتے ہیں اور دولت کو بڑھانے کے لیے بھی۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ گیدڑ سنگی کو کمزور عقیدے والوں لوگوں کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں کہ اس کے رکھنے سے ان کے گھر کی تمام معاشی مسائل حل ہو جائیں گے اور اس کے گھر میں دولت کی منہ کھل جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کے اپنے معاشی مسائل حل ہو چکے ہوتے ہیں؟ کیا ان کے گھر میں دولت کے ذخیرے لگ چکے ہیں؟ کیا یہ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس تو بیچنے کے لیے بے شمار گیدڑ سنگیاں ہوتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ڈرپوک جانور کی بیماری سے بننے والے پھوڑے یا رسولی کو اپنا مشکل کشا ماننا ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے۔ اگر کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے اور اگر زیادہ دو گے تو خود گر جاؤ گے۔ کسی کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی میں خامی دیکھو تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ جو چغل خور کی باتوں پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہی ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔ ہر انسان کی قیمت اس کی عقل کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ انسان کی دو فضیلتیں ہیں، عقل اور زبان۔ عقل سے فائدہ حاصل کرنا اور زبان سے فائدہ پہنچانا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ جو چھوٹی مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون نظر آتا ہے۔